کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کا تکبر اسے کس حد تک لے جا سکتا ہے؟ تاریخ میں ہزاروں بادشاہ گزرے ہیں، فتح کرنے والے، ظلم کرنے والے، سونے کے تختوں پر بیٹھنے والے، مگر ان سب میں ایک شخص ایسا تھا جس کی دیوانگی نے زمین اور آسمان کے درمیان جنگ چھیڑ دی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا، زمین پر بھی میں ہوں اور آسمان پر بھی میں ہی ہوں۔ اس نے زمین کے سب سے اونچے برج پر کھڑے ہو کر اپنی کمان آسمان کی طرف سیدھی کی اور تیر چلا دیا۔ جب وہ تیر واپس آیا تو اس پر خون لگا تھا، اور اس بادشاہ نے قہقہا لگایا اور اپنی قوم سے کہا، دیکھو میں نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ کہانی فرعون سے پہلے کی ہے، یہ کہانی ہے بابل کے اس جبار کی جس کا نام سن کر آج بھی عبرت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تو بابل وہ پہلا شہر تھا جو دنیا کا مرکز بنا۔ اللہ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت دی تھی، ان کے جسم مضبوط تھے، ان کے ذہن تیز تھے اور ان کی عمارتیں بادلوں سے باتیں کرتی تھیں۔ اس سلطنت کا مالک نمرود بن کنعان تھا۔ اسے دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے، 2 مومن اور 2 کافر۔ نمرود وہ کافر تھا جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ پرندے بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے محل کے اوپر سے نہیں گزرتے تھے۔ اس کی خوراک کے گودام اناج سے بھرے رہتے تھے۔ لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تاکہ نمرود سے کھانا مانگ سکیں، لیکن اس طاقت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ شیطان نے اسے یہ وسوسہ ڈالا کہ جو رزق دیتا ہے وہی خدا ہے، اور یوں نمرود نے اپنی رعایا سے کہا، صرف میری عبادت کرو، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ لوگ بھوک کے ڈر سے اور اس کی ہیبت کے خوف سے اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ بابل کی گلیوں میں نمرود کے بت لگائے گئے، ہر طرف شرک کا گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب اس زمین پر حق کی روشنی کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر ہر جبار کے زوال کی شروعات ایک خوف سے ہوتی ہے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ نکلا ہے جس کی روشنی نے سورج اور چاند دونوں کو بے نور کر دیا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھا، نجومیوں کو بلایا گیا۔ نجومیوں نے ڈرتے ہوئے تعبیر بتائی، اے بادشاہ، تیرے مذہب میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے مذہب کو تباہ کر دے گا اور تیری بادشاہت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ نمرود کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے وہی حکم دیا جو صدیوں بعد فرعون نے دیا تھا، بابل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں معصوم بچوں کا خون بہایا گیا۔